صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا ولا حبيب بخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي إذا شفعته من حبل من أهوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں یہ مدح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر قصیدہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم. اللہ جل شانہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. دعا الی اللہ فالمستمسکون به، پھر جن لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا، مستمسکون بحبل غیر منفصم، گویا انہوں نے ایسی مضبوط رسی پکڑی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. مستمسکون بحبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد فرمایا اس دن پر عمل کرو جس دن کو میں لے کر آیا ہوں. مجھے خود دیکھ لو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آج تک جو ہے اس کا بیان چلا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلانے موقع پر یہ کیا، فلانے موقع پر یہ کیا. آپ سنتوں کو اس طریقے سے ادا کرتے تھے، واجبات کو اس طریقے سے ادا کرتے تھے. اس کے متعلق فرمایا فالمستمسکون به، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا تو گویا وہ ایسے پکڑ لی کہ وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے سے ہوگی، ہے نا. طریقے جو ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی زیادہ انسان مرد مومن کے اندر آ جائیں گے اتنی ہی زیادہ محبت آٹومیٹک چلی جائے گی. کہنے کی ضرورت نہیں ہے محبت سے. بس دیکھو، محبت کو کرنے کے لیے آپ کسی کو یوں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ نہیں. بلکہ کچھ چیزیں ہیں جس کو کریں گے تو آٹومیٹک آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مثلا آپ نے دیکھا کہ جو ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو یہ چیز بہت پسند ہے، تو پھر اسی چیز کو آپ نے اپنا لی، فوراً کہنا مان لیا. یعنی وہ چند اعمال ہے. محبت کے لیے کیا ہے؟ اعمال ہے، اقوال باتیں نہیں. یہ تو جتنی زیادہ طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اندر آتے جائیں گے اسی سے بھرپور محبت پیدا ہوگی. یعنی آج لوگ تھوڑی سی غلطی میں ہیں، اللہ جل شانہ اس غلطی کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم نے یہ سمجھا، ہم نے بڑا ایک طبقہ ہے امت کا جو اس میں جو ہے رونگ گیا، وہ سمجھا کہ صرف محبت کو بیان کرنے سے محبت آ جائے گی. ایسا نہیں. ایسے روڈوں پر گھومتے گھومتے یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ایسے محبت نہیں آئے گی. محبت آئے گی جیسے کرنے سے آئے گی، یعنی وہ اعمال کے کرنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، اور خاص کر کے ایسے اعمال کے جن کے اندر جو ہے تھوڑی سی محنت، مشقت اور مجاہدہ بھی ہوتا ہے. دن بھر کے اندر اپنا خیال رکھتے جائے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا طریقہ ہے، اس میں کیا طریقہ ہے، اس میں کیا طریقہ. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے حضور سے محبت ہوئی. آپ میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ تو ایسے ہے نا. کبھی آپ مجھے پوچھے کہ شوگر بھی میٹھی ہے نا، اور آم بھی میٹھا ہے. شوگر بھی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، سب میٹھا ہے نا. لیکن سب کی مٹھاس میں فرق ہے نا. تو آپ کیا سمجھاؤ گے کیلا کیسے میٹھا ہے؟ یعنی کیلا، شوگر اور آم، مینگو، یہ سب کی مٹھاس کو الگ الگ سمجھاؤ. لفظ میں سمجھا سکیں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ کھا لو. آ گئی بات سنیں. ایک کیلا کھاؤ، ایک شوگر کھاؤ، اور جو ہے مینگو کھاؤ. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیسی مٹھاس ہے، اس میں کیسی مٹھاس ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں آئے گی، اس طریقے سے اعمال کے کرنے سے. یعنی ایسی انسان کی طرف بن جائے کہ اگر کسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو گیا، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کو اس کا صدمہ ہو گیا، ہاں یہ چھپ گیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں مثال کے طور پر، مسجد میں اگر جو ہے آتے وقت سیدھا پاؤں رکھنے کی بجائے کبھی بول سے دانا پاؤں الٹا پاؤں رکھ دیا لیفٹ سائڈ کا، تو آدمی کو افسوس ہونے لگے کہ یہ ایسا کیا ہو گیا. جس کی مرتبہ اس کا
اسی پر ایک منحصر نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی ذات کے اندر، گھر میں، کھانے میں، پینے میں، سب میں اس طریقے سے انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اس کو کہا کہ دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام کے فضائل اتنے ہیں کہ آج کا بڑا سے بڑا ولی بھی بات کر جو ہے ان کے قوم کی مٹی کی نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سب سے بڑی بات کیا تھی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کاپی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز میں ایسی کاپی کرتے تھے کہ بس ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ ایسا حضور نے کیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے خلاف نہیں کیا ایسا۔ اس لیے یہ صاحب ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ان کی سیرت میں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جب وہ سفر کرتے تھے تو درمیان میں ایک جگہ پر ضرور ٹھہر جاتے تھے، اپنی سواری کو باندھتے تھے، پھر ایک طرف کو جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ تو قافلے والے بھی ہوتے تھے، وہ بھی ان کے جیسے کچھ ٹھہرنا پڑتا تھا، یا ان کو کہہ رہے تم آگے چلو میں پکڑ لوں گا تمہیں، لیکن ان کو پوچھا کہ بار بار یہیں آنے کے بعد آپ کو حاجت ہوتی ہے اسی جگہ کے اوپر آپ اس طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہا تھا اور ایک مرتبہ یہاں آئے، آپ نے اپنا جانور جس پر آپ سواری تھے اونٹ پر، اس اونٹ کو اسٹاپ کیا، پھر اس کو بٹھایا، پھر آپ اترنے کے بعد تشریف لے گئے اس طرف اور قضائے حاجت کر کے آئے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب سے میں نے یہ منظر دیکھ لیا تو میرا پاؤں آگے ہٹتا ہی نہیں آپ کو۔ یہ ہے صحابہ، اس کا نام ہے۔ جب اتنی سی چیز میں ایسا کرتے تو پھر دوسری چیزوں میں بھی، حالانکہ یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ آج کے تو خشک لوگ یوں کہہ دیں گے، سنت بھی نہیں ہے یوں کہہ دیں گے، لیکن وہ تو وہی جانتے ہیں ہے نا جن کو محبت ہوتی ہے نا، جن صحابہ کے یہاں ایک بادشاہ نے سنا کہ لیلا اور مجنون دنیا کے اندر عاشق معشوق ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، وہ عجیب یہ عجیب عاشق معشوق ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے، رومی نے بھی اپنی روح مستحی میں ان کا ذکر کیا، میں مجنون خوش نصیب ہے۔ تو اس زمانے کے بادشاہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ یہ دونوں لیلا مجنون خوب محبت کرتے ہیں تو کیا بات ہوگی، لیلا اتنی خوبصورت ہوگی، بلایا لیلا تو کالی کلوٹی۔ تو بادشاہ نے کہا ارے یہ قصہ لکھا ہے مثنوی شریف کے اندر، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، یہ آپ کہیں گے آپ ایسا قصہ بیان کرتے ہیں، ارے رومی جیسی شخصیت نے لکھا ہے جس کا مثنوی شریف کے اندر۔ کہا کہ اتنی کالی کلوٹی اور اس پر یہ مجنون عاشق اور اتنے سارے واقعات، اور کسی کے سامنے لیلا کا ہے، لیلا کے سامنے۔ تو لیلا نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ تیرے پاس مجنون کی آنکھ نہیں ہے، اگر مجنون کی آنکھ ہوتی تو تم ہی پاگل ہو جاتا۔ مولانا رومی اور اولیاء اور بھی جو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں تو وہ لذت لینے کے لیے نہیں ہے، ناول نہیں ہے نا، یہ دل کی بہلانے کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر سے بات لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں کہ جس کے آنکھ کے اندر کسی کی محبت ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے لیے سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ یہاں صحابہ کرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں ایسی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہاں بٹن نہیں ڈالا، حالانکہ آج مسئلہ یہ ہے کہ بٹن ڈالنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا ہے، وہ نہیں ڈالتے تھے۔ ان کو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پہنا تھا اور بٹن نہیں ڈالا تھا، اور میں اس غریبان پر ایسا عاشق ہو گیا ہوں کہ آج تک میرا جو ہے بٹن ڈالنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کو کہا کہ یہ تو ایک ہی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، عام حالات میں تو حضور نے بٹن ڈالے ہیں۔ تو کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ بس وہ نظر میں ایسا آ گیا، اب اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ مجھے حضور کی صورت گیا سینہ مبارک اور آپ کا جسم مبارک میرے سامنے گھوم رہا ہے۔ کہا دوست اس کو کہا دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ، جو اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں۔ تو میں نے کیا خلاصہ بیان کیا؟ بھائی حضور سے محبت پیدا کرنے کے لیے طریقہ اصلاح، پھر کیسی محبت ہوگی اور تم جانو خدا جانو، تیسرا کوئی نہیں جانے گا۔ اللہ کے رسول کو جانیں گے کہ ان کے سامنے وہ نامہ اعمال جاتا ہے اس لیے، لیکن تم جانو خدا جانو، تیسرا کوئی نہیں جانے گا۔ محبت پیدا ہوگی کیسے؟ اللہ کے رسول سے ہے نا۔ اس لیے تو حاجی امداد اللہ نے رحمۃ اللہ نے جوش میں آ کر کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی کہیں میدان محشر میں، کہا میدان محشر تو بہت دور ہے، اور ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، اور پتہ نہیں کتنے سڑک میں رہا ہے۔ وہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے قبر کے اندر حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ جی یا مونی سکل وحش مبدل الوحش فی القبر باستینا اور سر تھانوی نے حاجی امداد اللہ کے اس کہنے کے اوپر ایک شعر بھی لکھ دیا کہ اے وہ جو خبر کے اندر
جن کو وحشت ہو رہی ہے آپ کا دیدار دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی وحشت ان سے بدل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، تھوڑی سی زندگی میں کوشش کرو، کوئی مشکل کام نہیں ہے جو کہتا ہوں کوئی مشکل ہے، دیکھ لو کتابوں میں ہے، پوچھو دیکھو سب کچھ کیا کرنا ہے کیا نہیں، پھر جب محبت ملے گی انشاءاللہ تعالی، پھر جب محبت مل جاتی ہے تو پھر چھپتے پھرو گے، ہے نا، سمجھے، چھپتے پھرو گے۔ کسی نوجوان کو کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہے، اپنے جائز مسئلہ لو، تو کسی کہہ دے کہ یار جب تم تھوڑا سا تعلق جوڑ دو، میں تمہارا دوست ہوں، یہ روزانہ اس کے گھر جاتا ہے نا، جیسے غلام بھائی اگر کسی کی شادی کرا ہے نا، تو کوئی نوجوان روزانہ غلام بھائی کے یہاں جا گئے کہ غلام بھائی آپ ایسے ہیں، آپ کو کچھ کام ہے بتاؤ، یہ وہ، کہ غلام بھائی نے جوڑ دیا، شادی کا ہے نا، اچھا ہے، سنت معاملہ ہے، ثواب کا کر جوڑ دینے کے بعد پھر 1 سال ہو گیا وہ ملا ہی نہیں، غلام بھائی نے پوچھا کہ تو کرنا ہی جوڑا کیا جواب دیا، کام پڑ گیا۔ تو بھائی یہاں بھی جب تم سنتوں پر چلو گے، زیادہ سے زیادہ اپنے حضور کے ساتھ محبت جب پیدا ہو جائے گی، پھر تمہیں تیسرے آدمی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کو یہ دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔